اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو اپنی بیویوں سے عمل زوجیت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں، سو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ مسجدوں میں معتکف ہونے والے یعنی کہ رمضان کے آخری مہینہ، رمضان کے آخری دنوں میں، آخری عشرہ میں جو 10 دن ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا۔ اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے، اس کے آداب کیا ہونی چاہیے، اور اعتکاف کن لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اور ایک اعتکاف کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ سے اس کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ عبادت کے لیے مسجد میں گزارا جائے، اور اعتکاف ویسے تمام دنوں میں جائز ہے، مگر رمضان کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے، اور یہ مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے اعتکاف بیٹھنا سنت ہے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، ایک جگہ کو خاص کر لینا، مسجد میں رہنا، مردوں کے لیے تو مسجد میں رہنا، اور عورتوں کے لیے آج کے دور میں جو بہترین ہے گھروں میں بیٹھنا، پھر روزے کی حالت میں رہنا، اور جماع کو بالکل ترک کر دینا، اور اللہ عز و جل سے تقرب کی نیت کرنا کہ اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جب تک یہ معنی نہ پائے جائیں تو شرعاً اعتکاف جو ہے محقق نہیں ہوگا۔ اعتکاف کی شرطیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اعتکاف کی شرائط کے ساتھ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنا شرط ہے، مسجد میں بیٹھنا شرط ہے، اور جو ہے مسلمان ہونا، عاقل ہونا، جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ بالغ ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بچے بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آزاد ہونا شرط ہے، غلام بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ مرد و عورت میں بھی کوئی ایسا چیز نہیں ہے، مرد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ عورتیں گھر میں نماز کی جگہ کو اعتکاف کے لیے مخصوص کر لیں، اس جگہ بیٹھیں، ان کے لیے بہترین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ہر سال ہی آپ نے 10 دن کا اعتکاف کیا، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ آخری عشرہ میں ہر سال رمضان کے ہی آخری 10 دن جو اعتکاف کرنا افضل ہے، اور اس سے پہلے بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے جو ہے 20 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کا آخری سال تھا آپ کے انتقال کا، اور اس میں آپ کا وصال ہوا۔ تو اس سال میں جو ہے حضرت جبرائیل نے آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ بھی 2 مرتبہ کیا، اور آپ نے 20 روز کا جو ہے وہ اعتکاف بھی فرمایا۔ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے خیر سے دامن بھر کر ہو۔ اعتکاف کے آداب کیا ہونے چاہیے؟ اعتکاف پر جب نیت کر کے بیٹھ جائے، معتکف کو اچھی باتوں کے سوا کوئی اور بات نہیں کرنی چاہیے، لغو باتوں سے پرہیز کرے۔ رمضان کے یہ 10 دن اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے، اور سب سے افضل مسجد میں اعتکاف ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی، جامع مسجد، اور پھر اعتکاف میں بیٹھ کر لغو باتوں سے تو گریز کرنا ہے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، احادیث کو پڑھنا، اور اس طرح کی جو ہے احادیث اور فقہ کی کتابوں کو پڑھنا، اس میں مشغول رہنا، ذکر اذکار کرنا اور درود پاک پڑھنا،
اور زندگی کی قضا نمازیں اور نوافل پڑھے وہاں پر بیٹھ کر۔ جن باتوں میں گناہ نہ ہو ان باتوں کے کرنے میں حرج تو کوئی نہیں، لیکن گریز کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ذکر اذکار میں مشغول رہنا چاہیے، اور اعتکاف کرنے والا خود کو دنیا کے مشاغل سے الگ کر کے بالکل عبادت الہی کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے قربانی ہے اور بہت بڑی بات ہے، اور اعتکاف کے ایام میں بندہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کی بالکل معصیت نہیں کرتے۔ ملائکہ میں یہ چیز نہیں، ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ تو نمازی بھی ایسے ہی، معتکف جو ہے وہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے تمام نمازی آتے ہیں 5 اوقات میں، تہجد میں بھی آ جاتے ہوں گے، نماز پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن معتکف اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتا اور اسی کے در میں، اس کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنا جو ہے وہ اعتکاف کیجئے، اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ کس کام کے لیے جو ہے معتکف اپنے گھر کی طرف جا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ کی روایت ہے، ہم حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے سر مبارک میری طرف حجرہ کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگھا کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے، تو بلا ضرورت جو ہے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، گھروں کو نہیں آ سکتے۔ ہاں، قضاء حاجت کے لیے وہاں پر جو ہے لیٹرین نہیں ہے آپ کی مسجد میں بنی ہوئی، گھر میں ہے تو گھر آیا جا سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ کچھ امور ایسے ہیں، کھانا کھانے کے لیے اور یا پھر جو ہے کسی جنازہ میں شرکت کے لیے اور بیمار کی تیمارداری کے لیے بالکل ہرگز نہیں نکل سکتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو ہے بال کنگھی کروانے کے لیے اپنا سر مبارک اگر نکالا جائے تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا اعتکاف 10 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے؟ تو اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اور 10 دن سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے اور 1 دن سے کم کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ سنت موقدہ ہے جو رمضان کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کے مفسدات، جو چیزیں اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں، جن سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، بلا عذر کوئی شرعی ایسا عذر نہیں پایا جا رہا، مسجد سے نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کھانے پینے اور سونے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے نکلا نہیں جا سکتا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اور غسل کے لیے جو ہے وہ مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ ہاں، وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، لیکن غسل کے لیے جو ہے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ البتہ ضروری غسل جو ہے اس کے لیے جا سکتا ہے۔ جمع کرنا، بوسہ دینا، لمس، معانقہ، یہ تمام امور ناجائز ہیں اور اعتکاف کے لیے جو ہے مفسد ہیں، فاسد ہو جاتا ہے اعتکاف۔ بے ہوش ہو جانا یا جنون سے بھی اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ روزے جو ہے آپ کے اعتکاف کو فاسد کرنے والی ہیں۔ ان ساری چیزوں کا احتیاط کریں۔ یہ خوبصورت عبادت ہے، یہ کسی طرح سے بھی رائے گاہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل کا جو اعتکاف ہوتا ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں آیا کہ اعتکاف پر نوجوان نسل بیٹھ تو جاتی ہے مگر اندر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر ککنگ، ایک دوسرے کے ساتھ بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ رات کو جب جو تنہائیوں کا وقت آتا ہے، جس میں نمازیں ہونی چاہیے، جس میں نوافل ہونی چاہیے، جس میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے کہ اللہ بہت قریب آ چکا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو خدا را ایسے اعتکاف سے پرہیز کیجیے اور ایسی عبادات سے پرہیز کیجیے۔ عبادت کی نیت کر کے عبادت کے لیے بیٹھ جائے اور پھر عبادت میں مشغول نہ ہو، اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو، تو ایسی عبادتیں بیکار ہیں اور رائے گاہ ہیں۔ تو مکمل آداب کے ساتھ، ادب و آداب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے
اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میں ایک مومن ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربتوں میں جا رہا ہوں، تو سنجیدگی کے ساتھ اس عبادت کو پورا کرنا چاہیے۔